یہ جو ہے یہ حرام ہے۔ مالک کہتا ہے یہ سب سے چھوٹا جملہ ہے۔ باپ کی ماں کی کسی بات پہ انسان کو غصہ آئے اور وہ چلتے ہوئے اف، یہ سب سے چھوٹا جملہ ہے۔ اور یہ کہنا ماں باپ کو حرام ہے، وہ بدنصیب کیسا ہے جو بیوی کے کہنے پر ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے؟ وہ بدنصیب کیسا ہے جو بیوی کے کہنے پر باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا آتا ہے کہ بڈھا رات کو کھانستا ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، بیگم صاحبہ کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اے بدنصیب، بیوی تو ایک نہیں 10 مل جائیں گی، لیکن ماں اور باپ دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو نہیں سمجھتا جب تو بچہ تھا، رات کو روتا تھا، تیرا باپ تجھے کندھے لگا کے جاگا کرتا تھا، تو پیشاب کر دیا کرتا تھا، سردیوں کی رات میں ماں گیلی جگہ پہ سوتی تھی، تجھے خشک پہ سلاتی تھی، تجھے تکلیف ہو جاتی، ماں باپ ساری ساری رات رو رو کر گزارا کرتے تھے۔ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں انگریز کے معاشرے کو دیکھ کر اتنی سرایت کر چکی ہے۔ ایدھی ہاؤس پاکستان میں کراچی میں بوڑھے ماں باپ سے بھرے ہوئے ہیں، اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں۔ بیوی گھر میں آتی ہے، ماں باہر نکل جاتی ہے، بیٹا باہر نکل جاتا ہے۔ اور اس ماں باپ کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں میں جہاد کے لیے آپ کے پاس آپ کے ساتھ جانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ میں جہاد کے لیے جب نکلا تو وہ رو رہے تھے۔ جہاد سے بڑا کوئی عمل ہے اسلام میں؟ ایمان لانے کے بعد اللہ کے لیے قتال کرنے سے بڑا کون سا کام ہوگا؟ اور وہ قتال بھی آج کل کی لڑائیاں نہیں، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہ کر جنگ ہے، غزوہ ہے۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلا ہوں، ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے۔ کہا واپس جا، واپس جا، ان کو ہنسا کر آ جیسے تو ان کو رلا کر آیا ہے، اور وہیں رہ کے ان کی خدمت کر، تیرا ان کی خدمت کرنا ہی جہاد ہے۔ یمن سے ایک نوجوان آتا ہے ہجرت کر کے، پوچھتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری بوڑھی ماں زندہ ہے۔ کہا تجھے حکم ہے نبی کریم کا، واپس جا اور اپنی ماں کی خدمت کر۔ جہاد سے اللہ کے نبی نے واپس موڑا، ہجرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس موڑا۔ اور ہمارے ہاں ماں کو گالی دینا، ماں کو مارنا، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ماں کے ساتھ اونچی آواز میں کلام کرنا، ماں کو ڈانٹنا، تجھے کیا پتا ہے بوڑھی؟ تو کیا جانتی ہے؟ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میری بیگم صحیح کہتی ہے، تو غلط کہتی۔ بیویوں کے پیچھے لگ کر ماؤں کا خرچہ بند کر دیتے ہیں، ماؤں سے ملنا بند کر دیتے ہیں، ماں سے ملاقات ختم کر دیتے ہیں۔ یاد کر لو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اولاد ہے نا، کل کو تم اس مقام پر پہنچو گے، جو آج اپنے ماں باپ سے کر رہے ہو کل کو یہ تمہارے ساتھ کرے گی۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو اٹھا کر ٹوکرے میں ڈال کر سمندر میں پھینکنے کے لیے چلا، جب پھینکنے لگا تو اس نے کہا بیٹا تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے ابا کو یہیں پھینکا تھا، تیرا تجھے اس سے بھی آگے پھینکے گا۔ یہ ماں باپ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر کافر ماں باپ ہے، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، اگر کافر ماں باپ ہے تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بابا کافر نہ تھا تو کیا کہا اسے؟ جب اس نے کہا نکل جا میرے سامنے سے، میری آنکھوں سے دور ہو جا، بھاگ جا وگرنہ مار ڈالوں گا، تو اس نے کیا کہا؟ ساری باتیں سن کے یا کافر یا مشرک یا طاغوت یا ضال، کیا جملے سے یا ابتی، ابا جان، وہ کہہ رہا ہے تو بھاگ جا، آنکھوں سے دور ہو جا، تجھے قتل کر ڈالوں گا، مار ڈالوں گا، اور وہ جواب میں کہہ رہے ہیں ابا جان میں آپ کے لیے ہدایت کی اور مغفرت کی اللہ سے دعا کرتا ہی رہوں گا۔ صرف ایک بات ہے کہ اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں
ان کا وہ حکم نہیں ماننا، شرک کی دعوتیں نہیں ماننی، اسلام کے خلاف کوئی عمل کہیں نہیں ماننا، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، زبان درازی، اونچا بولنا، ان کو ڈانٹنا، ان پہ ہاتھ اٹھانا، یہ بربادی ہے، یہ بربادی ہے دنیا کے اندر بھی اور یہ بربادی ہے آخرت کے اندر بھی۔ سائل نے پوچھا تھا ماں باپ کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کا حق سن لیجئے، ایک جملے میں پوری کہانی سمٹ جاتی ہے۔ فرمایا ماں باپ تیرے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ دولت چھٹ جائے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے، یہ باغ ڈھل جائے، ماں کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھو جس کی مر گئی ہے، باپ کی قدر پوچھنی ہے اس یتیم سے پوچھو جس کے سر پہ عید والے دن ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ تیرے لیے جنت ہے یا ماں باپ تیرے لیے جہنم ہے؟ سائل پوچھتا ہے مجھ پہ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ کہا پھر؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر؟ کہا تیرے باپ کا۔ انسان جوں جوں بڑا ہوتا ہے حقوق بڑھ جاتے ہیں، لیکن یاد کر لیجئے ایک امام، اس کی والدہ فوت ہوئی تو بہت روئے۔ شاگردوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا ماں کے مرنے پر نہیں روتا، اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا آج بند ہو گیا۔ ماں کی خدمت کر کے جنت کا ایک دروازہ میرے لیے کھلا تھا، اس کے مر جانے سے آج وہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ایک تابعی ساری رات اپنی والدہ کی ٹانگیں دباتے رہے، والدہ سے باتیں کرتے رہے، اور دوسرے ساری رات اس کا بھائی تہجد کی نماز پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی تو کہنے لگے میں نے ساری رات اپنی والدہ کی خدمت کی، ان کی ٹانگیں دبائی، میرے بھائی عمر نے ساری رات نماز اور تہجد میں گزاری، اگر یہ مجھے کہے نا کہ تو تہجد کی نماز کا ثواب تو لے لے اور ماں کی ٹانگیں دبانے خدمت کرنے کا ثواب مجھے دے دے تو اللہ کی قسم کبھی نہیں دوں گا۔ یہ ساری رات رکوع و سجود میں رہا، لیکن ماں کی خدمت کرنے کے اجر و ثواب کو میں اس کے اجر و ثواب سے کم نہیں بہتر سمجھتا۔ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے جس کی دعائیں، حدیث میں آتا ہے باپ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو رد نہیں کرتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری وصیت کو یاد کر لو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ محبت کا سلوک کرو، ہاتھ سے خدمت کرو، مال سے خدمت کرو، ان کو راضی رکھو، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، پیسے کے ڈر کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے، رزق میں کمی کی ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہمارے ہاں کیا چلتا ہے آج کل؟ بچے تو ہی اچھے۔ وزارت بہبود آبادی کا اشتہار ایک دفعہ دیکھنے کا موقع ملا تو اس میں اشتہار آیا، ایک طرف خرگوش ہے، اس کے کافی سارے بچے ہیں، اور ایک طرف انسان ہے، اس کا ایک بیٹا ایک بیٹی، دو ہیں بس۔ اب وہ سوال کرتا ہے خرگوش عقل مند ہے یا انسان؟ خرگوش جس کے لائن لگی ہوئی بچوں کی، اور انسان کے صرف دو ہیں۔ اب سائل سوال کرتا ہے خرگوش عقل مند ہے یا انسان؟ اب خود ہی جواب دیتے ہیں وہ کہ یقیناً انسان عقل مند ہے جو آبادی پہ کنٹرول کرتا ہے، بچے دو ہی اچھے، یہ خرگوش تو پاگل اور مجنون ہے جس کو تمیز ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، بے وقوف ہے، یہ بچوں کی لائن لگاتا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ مالک کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، من املاق، ایک مربے سے پہلے 4 بندے کھاتے تھے، اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے تو اب بھی یہی ذریعہ ہے تو کہاں سے کھائیں گے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارا داتا بھی اللہ ہے اور ان سب کا داتا بھی۔ عقل سے بھی سوچو، بچہ دنیا میں آئے گا، اگر کھانے کے لیے ایک منہ رکھتا ہے تو کمانے کے 2 ہاتھ بھی تو رکھتا ہے۔ اگر کھانے کا ایک منہ ہے تو کمانے کے اس کے 2 ہاتھ بھی ہیں۔
کفار کی طرف دیکھ کر مسلمان بھی اس راستے میں. ابا جی 4 بچے ہو گئے, اس کے بعد تو مولانا صاحب میں نے اپنی بیوی کا آپریشن کروا دیا, نس بندی کروا دی, کچھ ظالم نل بندی کروا دے.